السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 14۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زرمین کے 10ویں والے دن ساحرہ اور ابراہیم صاحی کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ دونوں نے پورا ایک ہفتہ مری میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزارا، اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ دونوں ہی انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے مزہ کرکرا کر دیا۔ کال ساحرہ کی خاص ملازمہ کی تھی، جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ ساحرہ کی ہدایت پر عمل کرتے ملازمہ نے بتایا تھا، بیگم صاحبہ اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ ساحرہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً سے اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی، تاکہ اپنی ماں سے حلال حرام کا لیکچر سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم ساحرہ کی اچانک واپسی سے بڑا بے مزہ ہوا تھا، مگر ایک خوشی یہ بھی تھی، اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ساحرہ کی اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے کو موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی باپ بیٹا موجود تھے۔ گڑیا دادی کی طرف گئی تھی، جس وقت وہ اپنا ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹپ ٹپ فرش پر جگاتی اندر آئی۔ پہلا سامنا احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھ کر اس نے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی تک ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا۔ پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ اوہ! اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی، جو جن نظروں سے ساحرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ساحرہ کا دل کانپا، پھر خود کو تسلی دی، بھلا یہ کیسے کچھ جان سکتا ہے، یہ تو تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کے بجائے غازی کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اپنے پہلو سے خاکی لفافہ نکال کر ساحرہ کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ ساحرہ نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ساحرہ کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کو کافی ثابت ہوئی۔ وہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں۔ ہر تصویر میں ابراہیم صاحی اس کے ساتھ تھا، جبکہ سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو ساحرہ اور بتاؤ ذرا، دو بچوں کی ماں نہ کرنے کے بعد اپنے شناسہ کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ساحرہ، یاد رکھو میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تم اتنا بتا دو کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے؟ میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دے سکی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں معاف کر بھی دوں، تب بھی جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا وہ معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اتنا بتا دو، ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے۔ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود نہیں تھی۔ تم نے کیوں نہ پہلے دن مجھے ہر بات سچ سچ بتا دی، جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تھا؟ مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے میرے سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہارے میں اتنی جرأت ہے کہ تم اتنا بڑا گل کھلا کر گھر آئی ہو، میرے گھر۔ ساحرہ، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے ان سب لوگوں کی بات پر عمل کر لیا ہوتا جو سمجھتے تھے میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار تھا۔ جانتی ہو یہ تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرے بچوں کا نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساحرہ بت بنی سب سن رہی تھی، کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے خود سے شکوہ ہے، میں کیوں نہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے کو پہچان سکا۔ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے افضل اور قابل احترام ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کے بعد اولاد آتی ہے، ان کو بھی تم نے سوالیہ نشان بنا دیا۔ ساحرہ بیگم، ایک غیر شادی شدہ لڑکی اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، مگر جب ایک شادی شدہ عورت بدکاری کرے سزا اتنی سخت ہے کہ اس کو اس وقت تک مارو جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ میرے پاس پورا ثبوت ہے۔ کمرے میں لگے کیمرے، تمہارا اور اس آدمی کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ گیلانی صاحب کے بندے نے تمہارا ہر پوز کیمرے کی آنکھ سے قید کیا ہے۔ تمہارے محبوب کے بیڈ روم تک میں کیمرے فکس تھے۔ داد دو ہم مردوں کو جو اتنی بے غیرتی دیکھ کر ابھی تک تمہارے ساتھ تہذیب سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تمہارے والد مجھے پوری آزادی دے کر گئے ہیں، میں جیسے چاہے جو چاہے سلوک کروں۔ احمد یار کی آنکھوں کا جنونی پن ساحرہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے اس مرد کو ہمیشہ تحمل اور نرمی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میز کے اوپر پڑا پسٹل دیکھ کر ساحرہ کی جان حلق میں آ گئی۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھول کر محمد یار اندر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ساحرہ پر نظر پڑتے ہی آپے سے باہر ہو گیا،
یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہمیں نامرد سمجھا ہوا ہے؟ گدیا کہ تم جہاں چاہے منہ مار کر واپس ہماری چھت تلے چھپو گی؟ اس سے پہلے کہ محمد آگے آتا، احمدیار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑا جو غصے سے ظاہرہ کی جانب مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ بھائی آج نہیں، آج اس کو مت بچاؤ، یہ ہم سب کو کھا گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دیں۔ جس عورت کا اپنے میاں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کہہ کے مارتی رہے، بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے، ایسی مکار عورت کو بھی چوراہے پر لٹکا دینا چاہیے۔ احمدیار نے بھائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، ساحرہ پر دھاڑا۔ یہاں کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ خود وہ کسی طرح محمد یار کو قابو کر کے گھر سے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگلے پل گاڑی ڈرائیو وے سے نکل کر سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ میری آگ ہے، اسے میں خود ٹھنڈا کروں گا۔ میں پہلے ہی اس خاندان کی بدنامی کا باعث بن گیا ہوں، اب میرے کندھوں پر یہ بوجھ نہ ڈالو کہ میرا بھائی میرے گناہوں کی سزا میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ساحرہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کوئی الٹی حرکت کر کے اپنے پیروں پر کڑھاڑی نہیں مارو گے۔ وہ محمد یار کو باپ کے پاس آفس لے جاتے ہوئے سارا راستہ سمجھاتا آیا۔ محمد نم آنکھوں سے صبر اور ہمت کے اس پہاڑ کو دیکھتا گیا، آخر چیخ اٹھا، تمہیں کہاں سے اتنا ظرف آ گیا ہے؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، تمہاری عزت کو نیلام کر کے آ رہی ہے اور تم ابھی تک سمجھداری سے کام لے رہے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی گولی کیوں نہ مار دی؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے ہی مارنے دیتے۔ میرا بیٹا ادھر گھر پر موجود ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار کر میں ساری زندگی کے لیے اسے ذہنی طور پر معذور کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تو تم کب تک اسے زہر کی تاثیر سے بچا سکو گے؟ جب تک ایسا ہو سکے۔ سارا راستہ دونوں لڑتے گئے، باپ اور بھائی کے بہت سمجھانے پر کہیں جا کر محمد کا غصہ تھوڑا قابو میں ہوا۔ آغا جان نے کہا، سزا دینے کا واحد طریقہ موت ہی تو نہیں ہے؟ خواہشوں کے غلام کی آزادی کھینچ لو، خود بخود مر جائے گی۔ مگر تینوں باپ بیٹا اس بات سے ناواقف تھے کہ جس عورت سے ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کا زہر سانپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واپسی پر ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی، اندر محمد یار گاڑی چلا رہا تھا جبکہ احمد یار اور آغا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی کی دونوں جانب دو دو موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ دن کے 1 بجے سارا علاقہ فائرنگ سے لرز اٹھا۔ موت جیت گئی، زندگی ہار گئی، نفرت نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور محبت نے ششدر ہو کر اپنا چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ جس کان نے سنا وہ حیرت سے سکتے میں آ گیا، جس آنکھ نے دیکھا وہ جھپکنا بھول گئی۔ اس دن سردار ہاؤس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ رحمت بی بی گڑیا کے ساتھ مصروف تھی جب پورچ میں ایک ساتھ 3 ایمبولینس آ کر رکی۔ ان کے سائرن کی آواز آج تک ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ شیر جیسے جوان 2 بیٹوں اور شوہر کا وجود سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہنیں غش کھا کھا کر گرتیں، ماں تو جیسے حواسی کو بیٹھی۔ زینب نہ جانے کے رشتہ دار خاتون کی گود میں چڑھی، خاموش نظروں اور ناسمجھی سے سب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ٹوٹنے والے صدمے کا شعور نہ تھا، مگر اس کو تھا جو کبھی باپ کے سرہانے بیٹھتا، سرگوشیوں میں ان سے درخواست کرتا، پاپا پلیز اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا، پاپا اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہوں، پلیز آپ نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے، پاپا آپ کا غازی آپ کے بغیر کیا کرے؟ پاپا میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ ہم میں سے کسی سے محبت نہیں کرتی ہیں، پاپا چاچو کو ہی بول دیں وہ اٹھ جائیں۔ وہ نرمی سے باپ کے بند آنکھوں کو کبھی چومتا کبھی ان پر اپنا چہرہ رکھ دیتا۔ پھوپھیاں یہ منظر دیکھ کر یوں تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے شہرک کاٹ دی ہو۔ نوشابہ نے اس کو اپنی آغوش میں بھر کر منہ چوما۔ غازی میری جان، پاپا چلے گئے، ہائے ظالمو تمہیں اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا۔ ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا ساحرہ کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی باپ کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلاتا رہا۔ جب احمد یار کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ سب کو روک کر اپنے پاپا کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ لہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا جا رہا تھا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا تھا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم بھی تازہ تھے، وہ غازی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سالہ بچے کی برداشت پر حیران رہ گیا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور ساحرہ کے بارے میں جان گیا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا، نوکری واپس بحال کر دی گئی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا اب ممکن نہ رہا، اس لیے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھپھا اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد یار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن پاک نکال کر بآواز بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا جو اپنے باپ اور دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔
اس کی بوس کی شلوار قمیض ساری بری طرح سے خاک آلود تھی۔ ولی اللہ نے اپنی لائٹ سی جینس کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے گئی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا۔ سب نے یہی جانا، یہی سمجھتے رہے وہ باپ کے جانے کے بعد ماں کے قریب ہو گیا ہے۔ ساحرہ کا رویہ بھی قدرے نرم تھا۔ رات کو اس کے پاس ہونے کی ضد کرتا، وہ سلا لیتی۔ ساحرہ کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال گیلانی نے احمد یار کی موت کے ایک ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا، وہ سردار خاندان کے مردوں کے قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں اور اس ذہنی بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ زینب کو ابھی اپنے گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں تھی، وہ بس وقت بے وقت باپ کو یاد کرتی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نظر نہ آتا، جس کی وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر برا اثر پڑا۔ ساحرہ سے وہ نہ سنبھلتی، صرف ایک دادی کی گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا، رحمت بیوی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کو لیے ڈاکٹروں کے پاس پھرتی، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا۔ غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک امید نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی ساحرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا۔ غازی اکیلا ہو گیا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی کہ جس سے نکلنے میں اس کو زمانے لگے۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا، جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا، سننے والے کان ڈھونڈتا تھا۔ اب وہی کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے۔ ساحرہ نے کچھ عرصہ سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ ہو وہ رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا۔ دونوں کو جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب ساحرہ باپ کے خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ آئی، پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم صاحی کو بھی کھلی راہ مل گئی، جب چاہا آتا، جب چاہا جاتا۔ ساحرہ نے یہ غور کرنے کی کوشش نہ کی، آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا؟ دن بدن اس کی آنکھوں کے گرد حلقے کیوں پڑتے جا رہے ہیں؟ وہ راتوں کو سوتا کیوں نہیں؟ اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں؟ کیا وہ ان کو یاد نہیں کرتا، یا اتنا یاد کرتا ہے کہ خود اپنا آپ کہیں کھوتا جا رہا ہے؟ ساحرہ کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ مجھے تو لگتا ہے میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں۔ یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہو گئی ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم اپنی رہائش میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتے۔ ہماری اولاد یہی ہے جو آ رہی ہے۔ غازی کی رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ اندر جو شخص اس کی ماں کے پہلو میں لیٹا تھا وہی غازی کی برداشت سے باہر تھا، وہ ایک اور کی آمد کا ذکر کر رہا تھا۔ غازی دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ وہ گیٹ سے نکلا اور بھاگنے لگا۔ 10-15 منٹ تک تیز تیز بھاگنے کے بعد وہ کسی چیز کی ٹھوکر لگنے سے راہداری میں منہ کے بل گرا۔ وہیں اندھیرے میں لیٹ کر درد سے کراہتا رہا۔ چہرے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ گاڑی والا نکل کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا۔ قریب آ کر غازی کے اوپر جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سامنے موجود آدمی کو دیکھا، مگر آنکھ کے اوپر چھا جانے والی سرخ چادر نے چہرہ واضح نہ ہونے دیا۔ تمہیں چوٹ آئی ہے غازی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، تمہارے پاپا کا دوست ہوں۔ میں نے تمہارے نانا کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں، تمہارے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ باپ اور نانا کا حوالہ سن کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر نے کٹ صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ چہرے کی ایک سائڈ بری طرح چھلی ہوئی تھی، اس کے اوپر مرہم لگا کر ٹیٹنس کا ٹیکا لگایا، ساتھ میں درد کے لیے دوا دی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے ہی تھے جب غازی نے بڑے مضبوط لہجے میں استفسار کیا، میں اپنے پاپا کے سب دوستوں سے واقف ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ ہی ان کی زندگی میں آپ ہمارے گھر آئے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کو میں نے اپنے پاپا اور آگے وہ چپ کر گیا۔ غازی کھانا کب کا کھایا ہوا ہے؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ کو کیا میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ کبھی میرا ایک گھر تھا، ایک بڑی پیاری سی بہن تھی، نوکری تھی، پھر کسی نے سب کچھ چھین لیا۔ تمہاری ماں اور اس کے نئے شوہر نے میری بہن کا قتل کیا ہے۔ میں تو ابراہیم صاحی کے پیچھے تھا، مگر آگے سے تم سامنے آ گئے۔ اب مجھے لگتا ہے تمہارے غم کے سامنے میرا غم بڑا چھوٹا ہے۔
میں جانتا ہوں میرے گھر والوں کا قتل کس نے کیا ہے، میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم بہت چھوٹے ہو غازی، اور بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تمہارے پھپھا لوگوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کروا دیا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، بہت جلد قاتل پکڑے جائیں گے۔ غازی استہزائیہ ہنسا۔ پولیس تفتیش کرے گی تو بھی ان کو نہیں پکڑے گی جنہوں نے یہ سب کروایا۔ گولی چلانے والوں کو پکڑ بھی لیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں کرنے والے۔ باپ میرا گیا ہے، دادا میرا گیا ہے، میرا چاچو مجھ سے چھینا گیا، اور مجھے تفتیش کیے بغیر ہی اپنے دشمن کا چہرہ ازبر ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غازی تمہاری ہر بات سچی ہے، پر یار اس وقت اپنی دادی اور بہن کو سنبھالو، اپنا اسکول واپس شروع کرو۔ بدلہ لینا ہے نا تو میں تمہارا بدلہ لے لوں گا، جیسے اس نے ہمارے بندے مروائے ہیں۔ کہو گے تو میں ان کے خاندان کا ہر فرد ختم کر دوں گا، مگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی بڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے کہنے پر ولی اللہ نے اس کو گھر واپس اتار دیا تھا۔ غازی اندر آیا۔ ساحرہ اور ابراہیم بیڈ روم میں جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے نانا والے کمرے میں آ گیا، کمرہ اندر سے لاک کیا، نانا کی الماری کھولی، ان کا پسٹل نکالا، گولیوں کا باکس نکالا، اینڈ پر نانا کا آخری خط نکال کر سب کچھ ترتیب سے بیڈ پر رکھا۔ اس نے میگزین کھول کر ایک ایک کر کے اس کو گولیوں سے بھرا۔ ذہن میں یہ تصویر چل رہی تھی، کیسے نانا نے خود کو گولی مار لی۔ اس نے میگزین لگا کر گولی چڑھائی اور پسٹل کی نالی عین اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھی۔ آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی پردے کے پیچھے اس کے باپ کا چہرہ نظر آیا، جاندار، ہنستا جاگتا، بیٹے کی کامیابیوں پر فخر سے اس کو دیکھتے ہوئے، گڑیا کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے۔ ڈنر کی میز پر ساحرہ کی بے نیازیوں کو اپنے ہلکے پھلکے لطیفوں سے چھپاتے ہوئے، اس نے جیب میں سے باپ کی گھڑی نکال کر اپنے بازو پر باندھی۔ بازو پتلا اور گھڑی کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ پسٹل دوبارہ تھوڑی کے نیچے رکھ لیا، کیونکہ پولیس رپورٹ کے مطابق نانا نے خود کو گولی اسی زاویے سے ماری تھی۔ اب اس کے چہرے پر بلا کا کرب تھا۔ سامنے پردے پر محمد یار کا چہرہ نظر آ رہا تھا، کرکٹ کھیلتے، باغیچے میں ریس لگاتے، ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے۔ پھر محمد یار کا چہرہ آغا جی کے چہرے میں بدل گیا۔ شفیق سے آغا جی محبت کرنے والے، گھنٹوں بیٹھ کر غازی سے اس کی پسند کے موضوع سننے والے، بیجی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ کر بیجی کو چڑھانے والے۔ پھر نانا جی آئے، اداس پریشان روتے ہوئے، جیسے وہ احمد یار کی وفات پر روئے تھے، جیسے ان کا جوان بیٹا چلا گیا ہو۔ 2-3 گھنٹے اس کو یوں ہی بیت گئے۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 2 بجائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قمیض کی جیب میں چابی کی تصدیق کر کے دبے پاؤں ماں کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس نے لاک کھولا، دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔ ابراہیم شاہی ساحرہ کے وجود کو باہوں میں بھر کر ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہا تھا۔ غازی نے پوری نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے پسٹل کی سرد نالی اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ساحرہ کو یوں لگا جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کتنی دیر تو سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا ہے۔ جب غازی نے مین لائٹ روشن کی تو ساحرہ نے پھٹی آنکھوں سے بیٹے کی لال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا۔ جیسے ہی اپنے برابر پڑے بے جان وجود پر توجہ گئی، ساحرہ کی چیخوں نے سارا گھر بھر دیا۔ وہ ازیانی انداز میں چیختے گرتی پڑتی بیڈ سے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا۔ اپنی ناپاک زبان سے میرا نام مت لیں۔ میرے پاپا نے میرا نام غازان رکھا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی ہیں نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا ہے، وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائے گا۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے، جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائر کی آواز سنی تو نکل کر اندھا دھند بھاگتا ہوا اندر گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا؟ نہیں، مر چکا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا؟ یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے بھائی کے آدمیوں نے کیے تھے، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا تھا۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو رو کر یہ بتاتے ہوئے کہ احمد یار آپ کو مارنے لگا ہے، ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام مرد ختم کر دیے۔ کیا ملا آپ کو مجھ سے؟ میرا باپ چھین کر، اپنا باپ مار کر۔ آج آپ میرے سامنے اس آدمی کی ہونے والی اولاد لیے پھر رہی ہیں۔ اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل کر آپ رات کو اتنی پرسکون کیسے سو سکتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی، ایک چھوڑ 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق کرتی، پر مجھ سے میرا باپ نہ چھینتی۔ پاپا کی چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چپڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ اور بھائی سمیت مروا دیا۔ آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہیں۔
قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا مجھے ایسی عورت کے بدن سے کیوں پیدا کیا جس میں وفاداری ہی نہیں تھی، مجھے ایسی گالی جیسی ماں کیوں دی جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے۔ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے تو بستے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، آپ نے میرے کندھوں پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دے دیتی، میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی تھی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لے لیتا۔ غازی یہ کیا کر دیا ہے؟ اب رک جاؤ، لاؤ پسٹل میرے حوالے کر دو۔ ولی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، غازی کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس نے پسٹل کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ سرخ خون ابلتی آنکھوں سے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ کر چیخا تھا۔ ولی بے اختیار 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سن لو، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اس عورت کو پیپر پین دیں تاکہ یہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا۔ غازی کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، میری بات مان لو، پسٹل مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ، آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے ساحرہ سے بیان لکھوایا، میں ساحرہ جمال اپنے بقائی ہوش و حواس میں اعتراف کرتی ہوں، میرا ابراہیم صاحب کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا جس کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ میری حرکت پر جان سے مار دے گا، میں نے ابراہیم صاحب سے کہہ کر اس کو اور اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور اپنے 4 خاندان تباہ کرنے کے بعد خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان لی ہے۔ ساحرہ نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے پر ساحرہ کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے ہی پل پسٹل سے نکلنے والے شعلے نے سب امیدیں توڑ دیں۔ ساحرہ کا بے جان وجود اور غازی کی بے جان ہوتی انگلیوں سے پسٹل چھوٹ کر ایک ساتھ ہی کارپیٹ پر گرے تھے۔ ولی اللہ کو امید نہ تھی وہ اتنی جلدی فائر بھی کر دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ولی کا دماغ کام کرنے لگا، اس نے پسٹل اٹھا کر صاف کرنے کے بعد ساحرہ کے ہاتھ میں دے دیا، غازی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا کمرے سے باہر لایا۔ باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا، تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام نہیں لے گا، سنا تم نے؟ غازی یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا، اس کو اندر بٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا۔ رحمت بی بی کے پاس اب یہ 2 بچے ہی رہ گئے تھے جن کو دنیا سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر اپنی ننیال میں آ گئیں۔ یہاں پر فدا حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی ہیں، وہ رحمت بی بی کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا بھی ہے، اوپر سے ولی اللہ کے خاص دوست، انہوں نے اس لٹے پٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا تھا نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نارمل زندگی کی طرف مائل ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں کروا دیا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ غازی میں سے نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیزیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے موقع ڈھونڈتا، 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر ایک دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ پھر سر پھوڑ دیا، تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا، دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا، ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایات کی شیٹ آتی، پڑھائی میں وہ صفر تھا، کلاس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، استادوں کو آگے سے گالیاں دے دیتا۔ رحمت بی بی کو اب کوئی امید نہ رہی تھی، وہ پرانا غازی بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ نئے غازی کو عورت کے نام سے بھی نفرت تھی، اپنی 6-7 سالہ بہن پر پابندیاں لگاتا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، اسکول نہیں پڑھے گی۔ ولی اللہ فدا حسین سے ملنے کے لیے آیا، اتفاق سے غازی کے خیالات اپنے کانوں سے سن لیے، جو ان دنوں پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ نے رحمت بی بی سے اجازت لی، وہ بھلا ولی کو نہ کیسے کہتی؟ اسی کی کوششوں کی وجہ سے غازی ماں کے قتل کے الزام میں حوالات کے بجائے باہر آزاد زندگی گزار رہا تھا اور اس دنیا سے روٹھے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے پہل تو غازی نے جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جایا جا سکتا، اس نے ضد چھوڑ دی۔ ولی اللہ نے اس کو جسمانی مشقت سے متعارف کروا کر اپنے اندر کے غصے اور نفرت کو قابو کرنا سکھایا، کشتی کرواتا، جوڈو کراٹے ہوتے، ہر روز اس کے ساتھ مقابلے پر دوڑ لگاتا، اس کی خوراک پر خاص توجہ دی، جو مشقت اپنے کمانڈو بننے کے دوران ولی اللہ نے اٹھائی تھی، اس نے غازی کو بھی اسی پھٹی سے گزارا۔ دن کو وہ مختلف ٹریننگ سٹنٹ کرتا، رات کو پڑھتا۔ کتابیں پڑھنے کا تو شروع سے جنون ہی تھا، مگر پہلے جہاں وہ صرف سائنس پڑھتا تھا،
اب ولی اللہ نے پہلے اس کو قرآن کا ترجمہ شروع کروایا اور ساتھ ہی ہر روز کوئی 10 مختلف آرٹیکل پڑھنے کو دیتا جو کہ ہر موضوع پر ہوتے، دنیا کے سیاسی حالات، جنگی حالات، مالی حالات، کسی ملک کو کسی پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کا کہاں کیسے نقصان ہوا، کیسے لوگوں کی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کیے بغیر عام لوگوں میں گھوم پھر کر اپنی مطلوبہ معلومات لینی ہے، اپنا ٹارگٹ لینا ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنا، چاقو سے اپنا دفاع کرنا، اپنے اندرونی جذبات کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام کرنا، کبھی بھی کسی بے قصور کو پسنے نہیں دیتا، اور ایسی بہت سی باتیں اس کے گھٹی میں ڈال دیں۔ پورے 2 سال وہ گھر سے دور رہا اور 2 سالوں بعد آیا تو رحمت بیوی کو یوں لگا جیسے ایک طویل رات گزر جانے کے بعد روشن سویرا طلوع ہوا ہو۔ مطلب ہے میں سمجھوں کہ تم اس کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے ہو۔ غازی نے مسکراتے اپنی چھوٹی پھوپھی کو دیکھا جن کے چہرے پر شرارت رقم تھی۔ نہیں، ناکام تو نہیں ہوا ہوں، بس یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ابھی مجھے ملی نہیں ہے۔ بیٹا جی، بات تو ایک ہی ہوئی، ایک ہی نہیں ہے نا؟ ویسے آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمنوں کے ساتھ؟ ہائے اللہ رحم کرے، ادھر تو سارے گھر کے لوگ موجود ہیں، دشمن تو کوئی بھی نہیں۔ ارے میری بھولی ماں، یہ سارے کے سارے میری بیوی کو میرے خلاف ورغلا کر دور کرنے والے ہیں، اور نہیں تو یہ اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں، اس کو علم ہے کہ وہ کدھر ہے، پر مجال ہے جو مسز ایبک کو شرم آ جائے۔ ایکسکیوز می مسٹر غازان، بے شرموں کے منہ پر شرم کی بات ذرا جچتی نہیں۔ پاس بیٹھی زینی نے ادھر ہی حساب بے باک کر دیا۔ بڑے بھائی کے ساتھ زبان درازی خود کرتی ہو اور پھر بے شرم بھی میں ٹھہرا۔ واہ، تمہارے کیا کہنے۔ میرا بھائی کون سا بھائی؟ میرا بھائی جو ہے اس کو میں نے وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ جب تک وہ میری بھابھی سے معافی مانگ کر اس کو منا نہیں لیتا تب تک وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں پھپھو، میرے خلاف یہ سازش چل رہی ہے، یہ چاہتی ہے میں مرد ہو کر ایک عورت کے سامنے اپنی ناک رگڑوں۔ ویسے زینی، آپس کی بات ہے، تم اس پنک فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی ہو۔ تمہارا تو آج کل اس کے ساتھ روز کا رابطہ ہے، اس کے پاس نمبر کون سا ہے، ملکی یا کوئی غیر ملکی؟ اس کی بات پر زینب اور پھپھو کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مسٹر چارمنگ، تم چاہے جتنا مرضی مسکے لگا لو، اس کا نمبر میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ تم نے ہم سب کو پاگل بنایا، سب سے سچ چھپایا، تمہاری وجہ سے اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتی رہی کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب میرے شوہر نے سب کی جانب سے صفائیاں دے کر اس کا دل صاف کیا ہے، تب کہیں جا کر اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی پیاری دوست بچھڑتے بچھڑتے بچی ہے۔ یار، بچھڑ کر بھی تو اس نے کہاں جانا ہے، آنکھیں بند کر کے آتی اس نے میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اب تم لوگوں نے اس کو شیر کر دیا ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہوئی پڑی ہے۔ تمہارا علاج ہی یہی ہے۔ اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ایبک ہاتھ سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ لے کر آیا جو زینی کو پکڑا دی۔ غازی تو تب ہی چڑھ گئی تھی۔ 9 ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، تم نے اپنی بیوی کو کھانے کھلا کھلا کر موٹا بنا دیا ہے۔ کچھ اس کا قد ویسے ہی چھوٹا ہے، ورک آؤٹ کرتے بھی میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں دیکھا، پوری گیند بنی ہوئی ہے۔ زینی مزے سے چمچ بھر کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی، اے اجنبی انسان، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرو۔ اور خبردار میرے شوہر کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی، ویسے بھی لمبا ہو کر میری عقل تمہاری طرح گھٹنوں میں ہی جانی تھی۔ زینی، تم نے مجھ سے پٹنا ہے؟ ہاتھ بھی لگا کر دیکھو، تمہاری بیوی میرے شوہر کی بہن ہے، ہم اپنی یہ لڑکی واپس بلوا لیں گے۔ بیوی جی، لڑکی میرے حوالے کرو گے تو واپس کروں نا؟ او میں بھول گئی، وہ تو خود ہی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ پھر تم اپنے سالے کے سامنے اس کی بہن کو ایسے بول رہے ہو؟ ایبک، کیا تم میرے سالے ہو؟ جی سر۔ سر کس کو بول رہے ہو؟ نامعقول، آپ کو سر، اور سر میری مسز بالکل بھی موٹی نہیں ہے، وہ دراصل آپ ماموں بننے والے ہیں۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھپھو ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی جب غازان سوالیہ نظروں سے کبھی زینب کو دیکھتا کبھی پھپھو کو۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اور کیا جھوٹ کہے گا؟ کیا تم پہلے سے نہیں جانتے ہو؟ پھپھو کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ بس دیکھ لیں میری کیا حیثیت ہے، اکلوتا ماما ہوں اور مجھے ہی کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایبک کو گلے لگا کر مبارکباد دی تو وہ معصومیت سے بولا، سر اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر اپنے بھانجے کو لائف پکڑ کر ہی مبارکباد دے دیجیے گا۔ وہ خوشی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بھی کر لیں گے یار، بھانجے کو آنے تو دو ذرا۔ آگے بڑھ کر بہن کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ زینب کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرا بیٹا سب سے پہلے اپنی اکلوتی مامی کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ تم سے تمہارے بیٹے نے کہا ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں بھائی، آخر تمہارا بیٹا ہے، کچھ بھی کہہ اور کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اور اب اگر یاد آ جائے کہ ہم لوگ سدرا باجی کی شادی پر موجود ہیں تو کیا خیال ہے چل کر اسٹیج پر ان کو شادی کا تحفہ ہی دے آئیں، یا صرف کھانا کھانے آئے ہیں؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں سدرا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارد گرد اس کے بہن بھائی، امی ابو اور سسرالی موجود تھے۔ فوٹوگرافر شوٹ لینے میں مصروف تھا۔
سدرا کو اس کا تحفہ میں نے پہلے ہی دے دیا ہے، پھپھو کو اس کی شادی پر راضی کر کے مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں پھپھو؟ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی چھوٹی پھپھو کا ہاتھ تھاما۔ یہ اس بات سچ ہے، غازی بیچ میں نہیں آتا تو نوشابہ آپا نے کبھی بھی سدرا کی شادی اس کے کولیگ سے نہیں کرنی تھی۔ حالانکہ ماضی میں برادری کی شادیوں کے ہم نے اتنے بڑے بھگتان بھگتے ہوئے ہیں، پر آپا کی سوئی آج کے دور میں بھی ادھر ہی پھنسی ہے۔ بیٹی کی شادی بھتیجے سے ہی کرنا چاہتی تھی، چاہے بعد میں دونوں ہی ساری عمر ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے۔ بچوں کی شادیاں ان کی رضا سے ہی کرنی چاہیے۔ میرے غازی کو تو اتنی پیاری بیوی ملی ہوئی ہے۔ زالے کو دیکھ کر جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی، اللہ نے وہی سچ کر دی۔ غازی تم اس رشتے سے راضی تو ہو نا؟ جواب غازی کے بجائے رحمت بی بی کی جانب سے آیا، جو ابھی آ کر ان لوگوں کے میز پر ہی بیٹھی تھیں۔ بھلا اب اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر یہ خوش نہیں تھا تو نکاح ہی نہ کرتا۔ پہلے ہی اس نے میری بیٹی کو اتنا تنگ کیا، اب مزید کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ مرد کا فرض ہے عورت کو محبت، عزت اور تحفظ دینا۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے کوئی قابل لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ غازی سنجیدگی سے سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا، جبکہ رحمت بی بی کی اپنی بیٹی بولی، اماں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، آپ اس کو غازی پر اہمیت دے رہی ہیں؟ اس بیچاری نے کون سا ماں یا باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ میرے لیے وہ میرے ولی اللہ کی بیٹی ہے۔ اگر غازی آج ہمارے ساتھ زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے تو یہ ولی اللہ شہید کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ جس قسم کی غازی کی سوچ ہو گئی تھی، ہمارا خاندان آج کہیں پر بھی نہ ہوتا۔ اس اللہ کی نیک روح نے نہ جانے کتنے ڈوبتے ہوئوں کو تیرنا سکھایا ہے، اس کی نیکی کا بدلہ میں تو کبھی بھی اس صورت میں نہ بھولوں گی۔ جب بچی کو وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، میں اسے کسی قسم کی اذیت دوں؟ زالے میری بہو ہے، اس کو وہی عزت اور مقام ملے گا جو اس کا حق ہے۔ کیوں غازی، کیا تمہیں میری کسی بات سے اختلاف ہے؟ غازی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری بھلا اتنی جرأت؟ ساتھ ہی زینی سے مخاطب ہوا، مسز ایبک ذرا اپنا فون تو دو، سب موجود ہیں، ایک یادگار سی سیلفی ہو جائے۔ تمہارے فون کا رزلٹ سب سے اچھا ہے۔ زینی نے بیگ میں سے فون نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اسکرین آن کرنے کے بعد کیمرہ کھولا، 2-4 گروپ سیلفی لے کر فون زینب کو واپس کر دیا۔ اپنی گھڑی کی جانب ایک نظر ڈال کر بولا، اچھا جی مجھے اجازت دیں، شام کو یا پھر کل گھر پر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ چلا گیا، پر ایبک زینب کی جانب دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ زینب نے نوٹ کرنے کے بعد وجہ پوچھی تو ایبک نے مسکراتے کہا، گھر جا کر بتاؤں گا، کیونکہ اب وہ زینب کو بتاتا کہ تمہارا بھائی سیلفی لینے کے بہانے تمہارا فون لے کر بدلے میں کوئی اور فون دے گیا ہے، جبکہ بہت جلد زینب کو ہی پتہ لگ جانا تھا یہ اس کا فون نہیں ہے۔ کاشف تم گھر گئے ہوئے تھے؟ جی سر۔ تمہارے والدین خیریت سے تھے؟ جی سر، سب خیریت ہے، نئی جگہ پر وہ اچھے سیٹ ہو گئے ہیں۔ میری والدہ کہہ رہی تھیں 1-2 رشتہ کروانے والوں سے رابطہ کیا ہے، بہنوں کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہیں، اور مجھے دوبارہ سے اپنی ٹانگوں پر چلتا دیکھ کر ان کو یقین نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت دعا دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ سر میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ یہاں ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے سکندر، یہ کام آسان نہیں۔ میں دیکھ چکا ہوں سر، مجھے قبول ہے۔ تبھی نعمان اندر آیا اور غازی کے برابر بیٹھتے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ تمہارے ساتھ دل تو کرتا ہے پکا والا ناراض رہوں، پر کام کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ غازی نے ہنستے ہوئے فائل تھامی۔ دانت مت نکالو، انتہائی فضول لگ رہے ہو، کمینے میرے سامنے ڈرامہ کرتا رہا۔ بہن ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا، اتنا بڑا ایکٹر ہمارے گھر میں ہے۔ مجھے علم ہے تمہیں غصہ میرے پر نہیں اپنے آپ پر ہے، کیونکہ نہ تم میرا جھوٹ پکڑ سکے۔ بیٹا رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں۔ نعمان نے کشن اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیا، جب فل موڈ میں ہنسے جا رہا تھا۔ سر میں آج کل ایک بات پر غور کر رہا ہوں۔ گاڑی گاؤں سے دور کھڑی کر کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس وقت وہ دونوں لمبی لمبی گھاس میں سے پیدل چلتے جا رہے تھے۔ گھر نزدیک آ گئے۔ کس بات پر؟ دیکھیے وہاں پر میں اکیلا تو نہیں تھا۔ کہاں پر؟ ادھر ہی راہیل کے گھر پر۔ او اچھا، تمہاری سسرال؟ فار گاڈ سیک سر، وہ میری سسرال ہرگز نہیں ہے۔ پر یار تم نے ان کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ شادی نہیں، نکاح کیا ہے، وہ بھی اگر آپ میری پوری بات سن لیں جو میں عرض کر رہا تھا۔ آگے خاموشی چھا گئی، تھوڑے وقفے بعد بولا، ادھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سیدھا ہے۔ چودھری عنایت نے 15 سال پہلے جب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ خود شہر میں نوکری کرتا تھا، تب اس نے اپنی 25 ایکڑ زمین اپنے چچا کے بیٹے کو ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، جو پہلے پہل ٹھیکہ دیتا رہا، اس کے ساتھ مخلص بھی تھا، مگر جب اس کے 4 بیٹے جوان ہوئے انہوں نے ٹھیکہ دینا بند کر دیا۔ جب عنایت نے اپنی زمین واپس مانگی، انہوں نے کہا زمین کے مالک تم نہیں ہم ہیں، جعلی کاغذات تک لا کر دکھا دیے۔ اب عنایت نے اپنے اصلی کاغذات دیکھ کر
وکیل سے مشورہ کر کے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دھمکی دی ہے، کیس واپس لے کر زمین ہمیشہ کے لیے ہمارے نام لکھ دو ورنہ اپنی بیٹی کی عزت بھول جاؤ۔ 1 ہفتے کا نوٹس دیا ہے، اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ عنایت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں۔ وہ شریف آدمی نوکری سے ریٹائر ہوا تو یہ تسلی تھی، زمین اپنی ہے، گزارا ہو جائے گا۔ زمین تو جا ہی رہی تھی، اب عزت سنبھالنی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری پارٹی اپنے آپ کو بہت بڑا بدمعاش گردانتی ہے، ہمیں بس ان کی پہلوانی دیکھ کر آنی ہے اور اوقات یاد کروانی ہے۔ کیا ہڈیاں وغیرہ سینکیں گے؟ فی الحال ٹریلر دکھا کر سمجھانا ہے، اگر بات دماغ میں نہ بیٹھی تو پھر جو بھی کرنا ہوا کریں گے، یعنی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ کیا ہڈیاں وغیرہ سینکیں گے؟ فی الحال ٹریلر دکھا کر سمجھانا ہے، اگر بات دماغ میں نہ بیٹھی تو پھر جو بھی کرنا ہوا کریں گے، یعنی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ ہاں کہہ سکتے ہو۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر 2 نقاب پوش لوگوں نے دیوار پھلانگ کر انٹری ماری۔ مختلف کمروں میں سوئے ہوئے 5 افراد کی تصدیق کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ دونوں جوانوں نے سرہانے رکھا اسلحہ نکالنا چاہا، مگر وہاں پر پرزہ کھلا ملا جس نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ 2 الٹے ہاتھ کے لب پر اس کی بولتی بند کروا گئے۔ وہ لوگ جتنے بھی ہوشیار بنتے یا خود کو سمجھتے، ٹرینڈ لوگوں کی پھرتی اور مہارت تو نہیں رکھتے تھے۔ غازی اپنا کام کر چکا تو ولی اللہ نے بولنا شروع کیا، میں گھما پھرا کر بات کر کے تم لوگوں کا اور اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت علی کی زمین چھوڑ دو، اور اگر آج کے بعد اس کی بیٹیوں پر گندی نظر ڈالی یا دھمکی دی تو یاد رکھنا، کمرے میں تم 5 باپ بیٹوں کے جتنے دوبارہ سے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد کسی عورت سے تو دور، خود سے اپنے آپ سے نظر ملاتے شرماؤ گے۔ اور یہ بھی مت بھولنا بیٹیاں تمہارے گھر پر بھی موجود ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ گاڑی کے قریب آ کر ولی اللہ نے ٹارچ آن کر کے کھیت پر ڈالی اور اگلے ہی پل خوشی کا اظہار کیا، غازی یار ہم تو خربوزوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تبھی میں کہوں اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹانگ پر بندھا چاقو کھول کر ایک خربوزہ بیل سے کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سر آپ کا اور کھانے پینے کا کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے، مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ ہم کہیں گئے ہوں اور آگے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، باقی باتیں چھوڑو، بس یہ کھا کر دیکھو، ککڑی توند میٹھی ہے۔ انہوں نے ایک پیس کاٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ ہر دفعہ اپنے غلط کام میں زبردستی مجھے گھسیٹتے ہیں، خربوزے والا تو یہی سمجھے گا میں نے شوق سے یہاں ہاتھ صاف کیے ہیں۔ یار ایک تو تم آف ڈیوٹی نہیں ہوتے۔ اچھا وہ جاتے ہوئے کیا بات کر رہے تھے؟ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حسب معمول ڈرائیونگ پر غازی ہی تھا۔ اوہ ہاں، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے، اس مائی نے مجھی کو کیوں کہا کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح پڑھ لوں؟ یقین مانیے نہ میری شکل نہ عقل، اور وہ مائی منتیں کیے جا رہی تھی، اب سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں یقین سا ہو جاتا ہے، ہو نہ ہو اس کارنامے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ ولی اللہ نے زبردست کہکا مارا، تو تم کیا سمجھتے رہے ہماری لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اور ہم ہی لاعلم ہوں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کو علم نہ ہوگا۔ زالے کی تم سے شادی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یار جب زالے کی بات آئے مجھے تم سے زیادہ موزوں انسان اور کوئی نہیں لگا، ورنہ یقین مانو میرا اپنا بیٹا بھی برا نہیں ہے۔ اوہ یس، اور آپ کا اپنا بیٹا کہیں پر سینگ پھنسا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے علم ہے، اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے بڑی خوشی سے اجازت دی۔ بلا شبہ اس کی پسند زینب لاجواب ہے، آپ نے ایبک کو حق دے دیا پسند کا، مجھ پر کیوں مرضی تھوپی؟ بس یار کچھ بچے آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ناک ڈالنا پسند کرتے ہیں، پھر ان کی سعادت مندی کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جہاں تک ایبک کی بات ہے، اس نے ایک ہی خواہش کی تھی تو پوری کیوں نہ کرتا؟ تمہارے بارے میں بھی اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں شادی کرو گے تو یہ سب نہ کرتا۔ سر پر مجھے یقین نہیں آتا آپ مجھے اتنے اوکھے پینڈے میں ڈال دیں گے۔ قاضی زندگی کا کوئی پنڈا اوکھا نہیں ہوتا، بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ اب فلسفے کے ذریعے مجھے منانا چاہ رہے ہیں، تو مان چکے ہو، اب منانے کی کوشش بیکار ہے۔